پہلے پہلے شروع کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے کی کیفیت کیا ہو بندے کی. نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نماز شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے ہی خدا کریم ایک آیت میں فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ. عجیب ہے، پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ نماز کے نیڑے مت جانا، یہ نہیں کہا کہ نماز میں داخل مت ہونا. یعنی نماز کے قریب بھی مت جانا، یعنی وہ نماز ہی نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جانا، یعنی سوچنا بھی مت نماز کا. وانتم سکارا، جب آپ لوگ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، نشے میں ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ نشہ آپ نے کوئی خدا نخواستہ بھائی شراب کا کیا ہوا ہے یا چرس کا یا یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ آگے بتاتا ہے نا کہ آیا یہی مراد ہے، یا مراد ہے کہ کوئی بھی نشہ، دنیا کا نشہ ہے، سر پھرا ہوا ہے، دنیا میں مصروف ہیں اور مختلف مسائل میں مصروف ہیں، اپنے دنیا کے جھگڑوں میں، آنے جانے میں، اپنی ممکن ہے کھیتی باڑی کے مسائل، اپنے کاروبار کے مسائل، اپنے گھر کے مسائل، بیسیوں مسائل، پڑھائی کے مسائل. مثلا طلاب ہیں وہ امتحانات کے چکر میں پڑے ہیں، اور اس کے تو بھائی اس کا فائدہ نہیں ہے. پہلے اپنے یہ سارے دھندے بند کر کے آئیں، یعنی دنیا سے ایک دم کٹ جائیں تو پھر ہے. کیوں آگے کہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ آپ جانے نہیں جو بات آپ کر رہے ہیں. یعنی نماز میں جو کوئی ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کا اگر دھیان نہیں جاتا ہے، آپ کا دھیان بار بار اس سے اٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ اس کا عقل میں آپ کے نہیں آتا. تعلموا یعنی تعقلوا، سمجھیں اس کو. تعلموا کا مطلب یہ ہے کہ تعقلوا، یعنی جہاں تک کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں جو آپ بول رہے ہیں. خبر ہمارے 100 دھندے ادھر ادھر پڑھیں اور ہم نے کہا کہ چلیں جلدی جلدی جو ہے وہ نماز بھی پڑھیں، تو اس نماز کا کیا حاصل ہوگا؟ اس سے وہ چیز کیسے حاصل ہوگی پھر؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بس ہم اس دنیا کے معاملات سے، مسائل سے، اپنے جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی دنیا سے مراد ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، مال اموال دنیا صرف نہیں ہے. یہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہمارے آنیاں جانیاں، یہ ہماری رونقیں، یہ ہمارے پروگرام، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہمارے دھندے جو بھی ہیں، یہ سارے دنیا کا حصہ ہیں. ان تمام سے کیا کرے آدمی؟ تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہو جائے، ان سے نکلے، ذہنی طور پر یعنی اپنے آپ کو تیار کرے. اور یہ چیز ایسے نہیں ہوگی آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی وہ بند کرتا ہوں، سوچیں ختم کرتا ہوں اور پھر چلا جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا. یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اچھی خاصی ریہرسل کرنی پڑے گی، اور یہ ذہنی ریہرسل ہے. جیسے جسمانی ریہرسل ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کہیں ایک اچھے نتیجے پہ پہنچتا ہے، اسی ریہرسل کے حوالے سے، اس پریکٹس اور اس مشق کے لحاظ سے یہ ذہنی ریہرسل بھی اسی طرح ہے. محنت کوئی کرے گا تو وہ ذہن میں چیز بڑھے. جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی چیز حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ایک کچھ اس کی وہ کرتے ہیں تو پھر جب کر آپ کے ذہن میں وہ بیٹھتی ہے، وہ جم جاتی ہے چیز. تو اسی طرح اس کے لیے بھی ایک ذہنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک مدت تک آپ یہ جب کام کریں گے اور پھر خدا کی ہیلپ ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اکیلے میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے. وَإِلَّا حضرت ابراہیم کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر صرف محنت پر اور انسان کے اپنے زور بازو سے یہ کام ہو سکتا اور اپنے بار بار اس چیز کو تکرار کرنے سے اور کرنے سے ہو سکتا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہنے کی حضرت کو ضرورت نہیں تھی. یہ دعا مانگنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
تو اس کی مدد کے ساتھ اس دنیا کے اس دھندے سے بندہ ایک فکس کر لینا کہ میں نے 10 منٹ 15 منٹ جو نماز میں لگنے ہیں، اور خدا کریم نے یہ وقفہ بہت تھوڑا سا رکھا ہے، لیکن کتنا کم ٹائم رکھا ہے، 5 ٹائم ہیں، ہر چند 5 ٹائم ہیں، لیکن اس کے لیے جو چاہیے ہے، یہ جو ابھی بڑھائی ہوئی نمازیں ہیں یا یہ جو ابھی سلسلے آگے پیچھے کر کے یہ بھی پڑھیں وہ بھی کریں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، یہ سارے یہ ہیں اضافی، اچھی بات ہے اگر، لیکن اگر ان کی وجہ سے انسان نماز سے ہی اکتا جائے تو ان کو چھوڑے، صرف وہی کرے جو اللہ نے کہا ہے۔ صبح 2 رکعت نماز پڑھے، ایک بندہ بستر سے نکلے، وضو کرے، 2 منٹ وضو کے لیے لے لیں، 3 منٹ لے لیں، اور 3 منٹ نماز کے لیے، اور 3-4 منٹ مطلب اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور وہ سیٹ کرنے کے لیے۔ 10 منٹ کے عمل میں، 10 منٹ کے پروسیس میں بندہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آگے جو ظہر عصر، اور ممکن ہے کہ ظہر میں 2 منٹ زیادہ لگ جائیں، ہے یہی کچھ، لیکن اسی 10 منٹ کو خدا کریم کہنا چاہتا ہے کہ بالکل ایسے نہ فارغ ہو کے آئیں، پیچھے چھوڑ کے آئیں سارے جہان کو، اور اس انداز میں آئیں کہ گم ہو جائیں۔ لیکن یہ گم ہونا آسان نہیں ہے، جسمانی طور پر انسان دنیا سے جدا ہو بھی جائے، ذہن ابھی جدا نہیں ہوتا ہے، اور ذہن کو جدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلسل بندہ پریکٹس کرے گا، اور پھر عملاً دنیا کو کم اہمیت دے گا، اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوگی، تو پھر جا کر عملاً بھی اس کا ذہن ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوگا مثلاً فرض کریں کہ اگر جو کچھ بھی ہوا سب ختم بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس لیول پر پہنچے گا، پھر آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی نماز میں کہ کچھ کیا ہو رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، پیچھے کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے نہیں ہے۔ اس لیول پر خود کو پہنچائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس مرحلے سے انشاءاللہ کہ خدا کریم توفیق دے اور ہم نکل جائیں کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیا اور